کسی مصنف نے ایک دفعہ لکھا تھا، خوابوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو، اگر یہ مر گئے تو زندگی ایک ایسے پرندے کی مانند ہو جائے گی جو اڑ نہیں سکتا۔ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جنہیں پامال نہیں ہونا چاہیے، یہ ایسے سلوک کے مستحق ہیں جو نازک اور قیمتی اشیاء کے لیے مخصوص ہے۔ میرا خیال ہے کہ کلارا سٹیورٹ بھی پہلے اسی انداز میں محسوس کرتی ہوگی جب ایک خطرناک لیکن نرم گفتار اجنبی بیکسٹر فلیٹ اس کی زندگی میں آیا۔ کلارا کولی ٹکر کی دوست تھی اور وہ میرا وکیل تھا۔ وہ زیادہ تر ان لوگوں کا مقدمہ لڑتا جو کسی حادثے میں زخمی ہو جاتے تھے، لیکن وہ دل کا بہت اچھا تھا اور کئی مسائل میں گھرا ہوا ہونے کے باوجود دوسروں کے کام آتا تھا۔ اسی لیے وہ ہالیڈے کے ایک بار میں مجھ سے ملنے چلا آیا۔ ان دنوں میں ہالیڈے میں کرنا بجا رہا تھا اور میری رہائش سب سے اوپر کی منزل کے اپارٹمنٹ میں تھی۔ میں دوستوں کی بھی مدد کیا کرتا تھا، اسی لیے کولی اکتوبر کی ایک گرم دوپہر میں اپنی دوست کو مجھ سے ملانے لے آیا۔ مسٹر گراہم، اس عورت نے بات شروع کرتے ہوئے کہا، میں نہیں چاہتی کہ تم مجھے کوئی بے وقوف عورت سمجھو۔ میری عمر 42 سال ہے اور میں گزشتہ جون تک بہت پرسکون زندگی گزار رہی تھی۔ میں نے اچھے اسکولوں میں تعلیم حاصل کی اور والدین سے ورثے میں ملنے والے پیسوں سے سرمایہ کاری کی جہاں سے مجھے معقول آمدنی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ میں اسٹینڈرڈز نامی فرم میں بہت اچھی ملازمت کر رہی ہوں، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ مجھ سے ایک بہت بڑی حماقت سرزد ہو گئی ہے۔ تمہاری شادی ہو چکی ہے؟ میں نے اس کے دلکش سراپا پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ نہیں، گو کہ مجھے کئی لوگوں نے شادی کی پیشکش کی۔ میں نے وجہ جاننا ضروری نہیں سمجھی اور کہا، مجھے پوری بات بتاؤ۔ ایک ہفتے کی صبح میں جیکسن اسکوائر میں آرٹسٹوں کی تصویریں دیکھ رہی تھی کہ ایک جوان شخص میرے پاس آیا اور اس نے اپنا نام بیکسٹر فلیٹ بتایا۔ وہ کافی گھبرایا ہوا اور پسینے میں شرابور تھا۔ اس نے مجھ سے کچھ دور ساتھ چلنے کی درخواست کی اور کہا کہ کچھ لوگ اس کا پیچھا کر رہے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں تو اس نے کہا کہ میرے لیے یہ جاننا ضروری نہیں۔ میں تھوڑی سی الجھن میں پڑ گئی اور میری سمجھ میں نہیں آیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تاہم مجھے اعتراف کر لینا چاہیے کہ میں اس کی باتوں میں آ گئی اور میں سوچے سمجھے بغیر اس کے ساتھ چل دی۔ کئی بلاک کا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ کچھ پرسکون نظر آنے لگا اور بولا، کیا وہ میرے لیے ڈرنک خرید سکتا ہے؟ مسٹر گراہم، میں عام طور پر اجنبیوں کی دعوت قبول نہیں کرتی، لیکن اس نے اتنے خلوص سے کہا کہ میں انکار نہ کر سکی۔ پھر اس نے ایک بہت ہی حیرت انگیز کہانی سنائی۔ اس نے کہا کہ وہ ایک سرکاری خفیہ ایجنسی کے لیے کام کر رہا تھا کہ اس کو نیو اورلینز میں کچھ لوگوں نے پہچان لیا جو بھیس بدل کر کام کر رہے تھے۔ انہیں ڈیپ کور کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں کو خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں وہ ان کا راز فاش نہ کر دے، لہٰذا وہ اسے مارنا چاہتے ہیں۔ میں نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، کیا تم نے کبھی ان لوگوں کو دیکھا جن کا اس نے تذکرہ کیا تھا؟ نہیں، لیکن مسٹر فلیٹ کا کہنا تھا کہ اس روز اس نے انہیں کئی بار دیکھا۔ میں نے اسے اپنی کار میں گھر چھوڑنے کی پیشکش کی اور کہا کہ وہ گاڑی چلائے۔ وہ کافی دیر تک کار کو ادھر ادھر گھماتا رہا۔ بالآخر اس نے کہا کہ وہ انہیں چکمہ دینے میں کامیاب ہو گیا ہے اور فی الحال محفوظ ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ اسے چھپنے کے لیے کوئی محفوظ جگہ مل جائے اور یہ کہ میں اسے اگلے موڑ پر اتار دوں۔ میں خوف زدہ ہونے کے ساتھ بہت پرجوش بھی ہو رہی تھی، لہٰذا میں نے اسے کہا کہ وہ میرے گھر میں چھپ سکتا ہے۔ وہ وہاں وقفے سے تقریباً 2 مہینے رہا۔ وہ بیچ بیچ میں 3-4 دنوں کے لیے کہیں چلا جاتا اور جب واپس آتا تو بیمار اور تھکا ہوا دکھائی دیتا۔ وہ انتہائی خوفناک کہانیاں سناتا کہ کس طرح اس کا تعاقب کیا گیا، اس پر حملے ہوئے اور اسے گھٹیا ترین جگہوں پر پناہ لینا پڑی۔ میں اس کے فریب میں آ گئی اور اس کی باتوں پر یقین کر لیا۔ اس نے بتایا کہ جس ایجنسی کے لیے وہ کام کر رہا تھا انہوں نے اسے فارغ کر دیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اب وہ اس پر مزید بھروسہ نہیں کر رہے اور نہ ہی وہ اس کی حفاظت کریں گے۔ اس نے ایک دوسری ایجنسی میں بات کی ہے، لیکن شناختی کارڈ اور دوسرے کاغذات کے لیے اسے $10,000 کی ضرورت ہے۔ میں نے احمقانہ فیصلہ کیا اور اسے مطلوبہ رقم دے دی۔ وہ میرا شکریہ ادا کر کے چلا گیا۔ پھر میں نے اس کی شکل نہیں دیکھی۔ کیا تم نے پولیس کو اطلاع دی؟ میں نے 3 ہفتے اس کا انتظار کیا۔ مجھے ڈر تھا کہ کسی نے اسے قتل نہ کر دیا ہو۔ چنانچہ میں نے ایک سراغ رساں نکولس سے بات کی۔ فیرے نکولس، میں نے کہا، میں اسے جانتا ہوں، بہت اچھا پولیس آفیسر ہے۔ اس نے بتایا کہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔
فلیٹ ایک قسم کا ذہنی مریض تھا، وہ ذہنی پراگندگی کا شکار تھا اور اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ کسی دشمن ملک کے نامعلوم اور نادیدہ خفیہ ایجنٹ اس کا پیچھا کر رہے ہیں، اور یہ کہ میں پہلی عورت نہیں جسے اس نے بے وقوف بنایا تھا۔ میں نے فریج سے بیئر کی بوتل نکالی اور کہا، مس اسٹیورٹ، میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ مسٹر کولی نے بتایا ہے کہ شاید تم فلیٹ کو تلاش کرنے میں میری مدد کر سکتے ہو۔ کیا اس نے تمہیں یہ بھی بتایا کہ میں ان معاملات میں بہت محتاط ہوں؟ ہاں، اس کا کہنا ہے کہ تم پولیس کو وہ سب کچھ بتا دیتے ہو جو انہیں معلوم ہونا چاہیے۔ کیا اس میں تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ بالکل نہیں، میں چاہتی ہوں کہ تم انہیں بتا دو۔ پلیز مسٹر گراہم، اسے تلاش کر کے پولیس کے حوالے کر دو، اس کے وارنٹ نکل چکے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ اسے وہ مدد مل جائے جس کی اسے ضرورت ہے۔ کیا تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ وہ کہاں مل سکتا ہے؟ مجھے اتنا معلوم ہے کہ وہ 2 ہفتے پہلے کہاں تھا۔ میں کل جیکسن اسکوائر آئی تو میں نے ایک نوجوان فوٹوگرافر کی کچھ تصویریں دیکھیں۔ ان میں ایک تصویر رائل اسٹریٹ کے کسی اپارٹمنٹ کی تھی۔ عام طور پر سیاح ایسی تصویریں خریدنا پسند کرتے ہیں۔ اس میں بیکسٹر فلیٹ اس عمارت کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ میں نے وہ تصویر خرید لی اور فوٹوگرافر سے پوچھا کہ اس نے وہ تصویر کب اتاری تھی۔ اس نے بتایا کہ 2 ہفتے پہلے جب وہ فرینچ کوارٹر سے گزر رہا تھا۔ اس نے اپنے ہینڈ بیگ سے 8x10 کی ایک تصویر نکال کر مجھے پکڑائی۔ یہ ایک پرانی اپارٹمنٹ بلڈنگ کی بہت ہی عمدہ تصویر تھی، جس کے سامنے ایک دبلا پتلا پریشان حال 40 سالہ شخص اپنی بیگی جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا ہوا تھا۔ میں اس عمارت سے واقف ہوں، میں نے کہا۔ یہ فلینڈرز آرمز کے نام سے مشہور ہے۔ تمہارا خیال ہے کہ فلیٹ اس عمارت میں مقیم ہے؟ میں نہیں جانتی، اس نے کہا۔ مجھے وہاں جاتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا۔ اگر اس نے مجھے دیکھ لیا تو شاید دوبارہ بھاگ نہ جائے، پھر میں اسے کبھی نہیں تلاش کر سکوں گی۔ مجھے بتاؤ مسٹر گراہم، تم اس کام کا کیا معاوضہ لوگے؟ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا جواب دوں۔ میں کوئی پرائیویٹ سراغ رساں نہیں ہوں، بلکہ کبھی بھی نہیں رہا۔ میں صرف لوگوں کو ڈرا دھمکا کر اپنا کام نکالتا ہوں۔ ماضی میں نے کئی جواریوں کی نیندیں حرام کر رکھی تھیں۔ اس زندگی کو چھوڑنے کے بعد بھی میں اپنی اس صلاحیت سے فائدہ اٹھاتا رہا، اور اس سے مجھے لاپتہ افراد اور لوگوں کی گمشدہ چیزیں ڈھونڈنے میں مدد ملی، جو پولیس کے پاس نہیں جا سکتے تھے، یا ان کا خیال تھا کہ پولیس ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ تھوڑی سی بات چیت کے بعد ہمارے درمیان معاوضہ طے پا گیا۔ کلارا نے مجھے جو کہانی سنائی اس کا ایک حصہ میرے ذہن میں مسلسل گونج رہا تھا۔ مجھے بہت عرصے پہلے پولیس ڈپارٹمنٹ کے ایک نفسیاتی معالج کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا تھا۔ اس دوران میرا واسطہ کئی ذہنی مریضوں سے پڑا۔ کلارا نے جو کچھ فلیٹ کے بارے میں بتایا تھا، اس کی علامات ان مریضوں میں سے بالکل مختلف تھیں۔ کیونکہ وہ پہلے ہی نیکولس سے رابطہ کر چکی تھی، اس لیے میں نے بھی اس سے ملنے کا فیصلہ کر لیا۔ اورلینز پولیس ڈپارٹمنٹ کے سراغ رساں نیکولس کی میرے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں تھی۔ اسے میری سرگرمیوں سے نفرت تھی، لیکن وہ آج تک کچھ بھی ثابت نہیں کر سکا تھا۔ وہ دیکھنے میں کارٹون لگتا تھا، لیکن میں جتنے سراغ رسانوں سے ملا وہ ان سب میں بہترین تھا۔ تم اس کیس کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ وہی جو کلارا اسٹیورٹ نے مجھے بتایا ہے۔ وہ شخص اس کی زندگی میں آیا، اس سے $10,000 لیے اور غائب ہو گیا۔ اس نے جو کہانی کلارا کو سنائی، اس بارے میں کیا کہو گے؟ جو کچھ میں نے سنا اس کے بعد میرے ذہن میں 2 باتیں آتی ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ وہ شخص ذہنی پراگندگی کا شکار ہے، البتہ اس پر تھوڑا سا اثر ہے۔ اس کے ذہن میں چیزیں گڈمڈ ہو رہی ہیں، یا پھر وہ نفسیاتی مریض بن گیا ہے۔ ذہنی مریض؟ اس نے حیرت سے کہا۔ ایک بے گناہ شخص، وہ جو چاہے حاصل کر لیتا ہے، جھوٹ، چوری، دھوکہ وغیرہ وغیرہ۔ میں جانتا ہوں کہ نفسیاتی مریض کیسے ہوتے ہیں۔ یہ عام طور پر بہت ذہین ہوتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی طرح اخلاقی قدروں کا لحاظ نہیں رکھتے، کیونکہ روایتی طور پر بہت ہوشیار ہوتے ہیں، اس لیے بہت بڑے جال ساز اور دھوکے باز بن جاتے ہیں۔ کیا وہ ذہنی طور پر بیمار ہوتے ہیں؟ نیکولس نے پوچھا۔ بالکل نہیں، یہی تو مسئلہ ہے۔ ان میں سے زیادہ تر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دوسروں سے زیادہ عقل مند ہیں، اور وہ کبھی پیچھے مڑ کر دیکھنے کی زحمت نہیں کرتے کہ دوسرے پر کیا گزر رہی ہے۔ وہ بہت گھمنڈی ہوتے ہیں۔ اگر انہیں کچھ چاہیے تو وہ اسے حاصل کرنے کا طریقہ نکال لیتے ہیں۔ انہیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس سے دوسروں کو کتنی تکلیف ہوگی۔ تم نے 2 امکانات کی بات کی تھی، دوسرا کیا ہے؟ یہی کہ فلیٹ بالکل وہی ہے۔ اس نے اپنے آپ کو پاگل ظاہر کرنے کے لیے یہ خول چڑھا رکھا ہے۔
اس طرح وہ دگنا خطرناک ہو گیا ہے۔ مس اسٹیورٹ کے مطابق اس نے کہا تھا کہ اسے فارغ کر دیا گیا ہے۔ کیا تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ اس سے کیا مراد ہے؟ ہاں، جب کوئی اپنی وفاداری تبدیل کرے یا اسے کنٹرول کرنے والے سمجھیں کہ ایسا ہو رہا ہے۔ تمہارا مطلب ہے کہ اس میں کوئی خامی نظر آئے؟ اور اسے کنٹرول کون کرتا ہے؟ ایک اور آپریٹو جو ڈیپ کور فیلڈ ایجنٹ کو ہدایات اور احکامات دیتا ہے۔ بعض اوقات انہیں ہینڈلر بھی کہا جاتا ہے۔ اگر کسی کو فارغ کر دیا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اگر آپ ان کے لیے اہم ہیں تو وہ آپ کی نگرانی کر سکتے ہیں، ورنہ آزاد کر دیں گے۔ میں نے اس کے قیمتی وقت کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے چل دیا۔ مجھے اپنے کام کے سلسلے میں ہالیڈے پہنچنا تھا۔ اسٹیج پر میرے 6 گھنٹے انتہائی بے چینی کے عالم میں گزرے اور میرا دماغ بیکسٹر فلیٹ میں ہی الجھا رہا۔ اس کی حقیقت چاہے کچھ بھی ہو، لیکن بہرحال اس نے کلارا اسٹیورٹ سے $10,000 اینٹھے اور غائب ہو گیا۔ اب مجھے اس رقم کی وصولی کے لیے اسے تلاش کرنا تھا۔ اس کے بعد اس کے ساتھ جو کچھ ہوتا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں نے کلارا کو بتایا تھا کہ میں فلینڈرز آرمز سے واقف ہوں۔ اس عمارت کے سامنے والی فٹ پاتھ پر میرا ایک جاننے والا موسیقار پیٹی سیکسافون اور دھنیں بجایا کرتا تھا۔ جب کبھی مجھے فرصت ہوتی تو میں ٹہلتا ہوا رائل اسٹریٹ کی طرف چلا جاتا اور پیٹی کی مسحور کن دھنوں سے لطف اندوز ہوتا اور چلتے وقت اس کے ڈبے میں $10-20 ضرور ڈال دیتا۔ دراصل میں اس کا احسان مند تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں لیڈوک کے لیے کام کر رہا تھا۔ اس نے مجھے ایک جگہ رقم وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ اس وقت میں جوان اور طاقتور ہوا کرتا تھا، لیکن مجھے اس کام کا کوئی تجربہ نہیں تھا اور ڈرتا تھا کہ شاید یہ مجھ سے نہ ہو سکے۔ اسی لیے میں نے ایک غلط آدمی سے معلومات حاصل کی اور میرا سامنا ایسے 4 بدماشوں سے ہو گیا جن کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا اور ہاتھوں میں بڑے بڑے چاقو تھے۔ انہیں ایک نظر دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ میرے جسم کی بوٹیاں بنانے میں لمحہ بھر کی تاخیر نہیں کریں گے۔ میں نے فوراً دوڑ لگا دی جیسے میں اولمپک کی ریس میں حصہ لے رہا تھا۔ وہ 4 بدماش میرا تعاقب کر رہے تھے۔ دوڑتے دوڑتے میں ایک بند گلی میں چھپ گیا۔ پیٹی اس وقت سڑک کے پار اپنا ساز بجا رہا تھا۔ اس نے مجھے گلی میں جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا، لیکن جب بدماشوں نے اس سے میرے بارے میں پوچھا تو اس نے کینال اسٹریٹ کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس احسان کی قیمت میں $1000 دے کر بھی ادا نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اسے ایک مرتبہ ہالیڈے میں اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کی دعوت دی تھی، لیکن وہ سڑکوں پر ساز بجانے کو ترجیح دیتا تھا، جہاں سے اسے محض چند چھوٹے نوٹ اور سکے ہی حاصل ہوتے تھے۔ اگر بیکسٹر فلیٹ اس عمارت میں قیام پذیر تھا تو پیٹی نے اسے ضرور آتے جاتے دیکھا ہوگا۔ اس کی یادداشت بہت اچھی ہے۔ میں نے اسے وہ تصویر دکھائی جو کلارا نے مجھے دی تھی۔ اس نے کن اکھیوں سے تصویر دیکھی اور اپنا منہ صاف کیا، پھر اس کی زرد آنکھوں میں چمک آ گئی۔ ہاں، میں نے اس شخص کو دیکھا ہے۔ یہ عام طور پر اندھیرے میں نکلتا ہے، لیکن اس کی رہائش فلینڈرز میں نہیں بلکہ اس کے برابر والی عمارت ڈولیر میں ہے۔ البتہ یہ معلوم نہیں کہ یہ کس فلور پر رہتا ہے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا، $20 کا ایک نوٹ اس کے ہاتھ پر رکھا اور سڑک پار کر کے ڈولیر اپارٹمنٹ کی طرف چل دیا۔ میں نے وہاں لگے ہوئے میل باکسز پر نظر دوڑائی۔ ان میں کسی پر بھی فلیٹ کا نام نہیں تھا۔ دوسری بار غور سے دیکھنے پر جی فلیٹ کا نام کمرہ نمبر 209 پر لکھا نظر آیا۔ مجھے یہ سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی کہ یہ فلیٹ کوئی جعلی نام استعمال کر رہا تھا۔ میں ہتھیاروں سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرا ماننا ہے کہ جب ہتھیار استعمال کیے جائیں تو دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ گو کہ میں بھی اپنے ساتھ ایک ہتھیار رکھتا ہوں، لیکن وہ صرف حفاظت کے لیے۔ یہ ایک 1.5 فٹ کی آبنوسی چھڑی ہے جس میں سیسا بھرا ہوا ہے اور اسے بآسانی چھپایا جا سکتا ہے۔ میں اپنی چھڑی کو مضبوطی سے پکڑے پرسکون انداز میں لابی سے ہوتا ہوا سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ یہ پرانے طرز کی عمارت تھی جس کی سیڑھیوں پر قالین نہیں تھا اور میرے 13 نمبر کے جوتوں کی آواز لکڑی کی سیڑھیوں پر گونج رہی تھی۔ اگر فلیٹ کو واقعی کوئی خطرہ تھا تو وہ کوئی بھی اجنبی آواز سن کر محتاط ہو جاتا ہوگا۔ میں نے کمرہ نمبر 209 پر پہنچ کر دروازے پر دستک دی۔ وہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا اور یہ خطرے کی علامت تھی۔ میں کبھی فوراً ہی اندر نہیں جھانکتا۔ یہ کسی ناخوشگوار واقعے کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ اس کے بجائے میں قبضوں کی طرف کھڑا ہو گیا اور آہستہ سے دروازہ کھولا۔ مدھم روشنی والے کمرے سے کوئی آواز نہیں آئی۔ میں نے چوکھٹ سے جھانک کر اندر نگاہ دوڑائی، لیکن کچھ نظر نہیں آیا۔
کھڑکیوں کے پردے گرے ہوئے تھے اور کناروں سے آنے والی روشنی کمرے کے لیے ناکافی تھی۔ میں تیزی سے اندر گیا اور ایک دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ اچانک ہی میں نے اپنے آپ کو بہت ہی غیر محفوظ تصور کیا۔ میرے ذہن میں دو باتیں آئیں۔ پہلی یہ کہ شاید فلیٹ کسی قریبی ریستوران میں کھانا کھانے گیا ہو، اور دوسری یہ کہ وہ میری موجودگی کو محسوس کر کے پڑوس کے دروازے کے پیچھے چھپ گیا ہو۔ ایک تیسرا امکان بھی تھا جس پر میں نے غور نہیں کیا۔ جب میں نے بیڈ روم کے دروازے سے جھانکا تو وہ مجھے ایک کرسی پر بیٹھا ہوا نظر آیا۔ پہلی بات جس نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا وہ اس کی دوہری مسکراہٹ تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں ملی لیکن اس منظر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ ایک مسکراہٹ اس کے کھلے ہوئے منہ سے قائم ہوئی اور دوسری بالکل اس کے نیچے تھی۔ مجھے اس کا بھید جاننے میں چند سیکنڈ لگے، اور جب مجھ پر حقیقت واضح ہوئی تو اس نے مجھے شک میں مبتلا کر دیا۔ کسی نے بڑی بے رحمی سے اس کا گلا کاٹا تھا۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں کلارا سے کہہ کر اس کے گھر کی تلاشی کا وارنٹ نکلواتا، چنانچہ میں نے اپنے طور پر ہی تلاشی شروع کر دی۔ میں کسی کا نام یا تصویر ڈھونڈ رہا تھا۔ خوش قسمتی سے مجھے اس کی جیکٹ کی جیب سے ایک چھوٹی اسپرائل نوٹ بک مل گئی جس میں بہت سی دیگر تفصیلات کے علاوہ 4 نام بھی درج تھے: گلائیڈ گل، ٹیڈ فورڈ، جیکسن، راجرز اور رابن میکلین۔ میں نے وہ نوٹ بک واپس اس کی جیب میں رکھی اور فیصلہ کیا کہ اب فیرے نکولس کو فون کرنا چاہیے۔ میں فون نکال ہی رہا تھا کہ کسی نے میرے بائیں کان کے پیچھے سر پر ایک زوردار ضرب لگائی۔ یہ کسی ماہر پیشہ ور کا کام تھا۔ میں گھٹنوں کے بل جھک گیا اور دونوں بازوؤں کے درمیان اپنی کھوپڑی کر لی تاکہ مزید ضربات سے بچ سکوں، لیکن اس کے بعد کوئی حملہ نہیں ہوا۔ میں آہستہ سے سیدھا ہوا، تبھی 4 ہاتھوں نے مجھے جیکٹ سے پکڑا اور ایک کرسی پر بٹھا دیا۔ ٹھیک ہے، کسی نے بڑے مہذب انداز میں کہا، تم کون ہو؟ گراہم، پیٹ گراہم۔ ایک عورت نے مجھے اس آدمی کو تلاش کرنے کے لیے کہا تھا۔ اس نے مجھے اس کا نام بیکسٹر فلیٹ بتایا، جبکہ نیچے میل باکس پر اس کا نام بی فلیٹ لکھا ہوا ہے۔ کیا تم مجھے اس کے علاوہ کچھ بتانے والے ہو؟ ہم تمہیں کچھ نہیں بتانا چاہ رہے ہیں۔ وہ عورت کیوں چاہ رہی تھی کہ تم اسے تلاش کرو؟ وہ اس کے لیے فکر مند تھی۔ پولیس نے اسے بتایا کہ یہ شخص ذہنی مریض ہے۔ وہ اس کی مدد کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں اسے تلاش کر رہا تھا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر ان میں سے ایک بولا، ہم اس شخص کو نہیں جانتے، ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ اسے کس نے قتل کیا اور نہ ہی ہمیں اس کی پرواہ ہے۔ ہم صرف ایسے پریشان شہری ہیں جو یہ جاننے کے لیے آئے ہیں کہ یہاں ہو کیا رہا ہے۔ تم اس کے ساتھ کیا کرتے ہو یہ تمہارا مسئلہ ہے۔ اب ہم یہاں سے جا رہے ہیں اور اپنے دوسرے کام نمٹائیں گے۔ ہم سے دوبارہ ملنے کی کوشش نہ کرنا، بلکہ یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ تم ہمیں بھول جاؤ اور یہ کہ تم نے ہمیں کبھی دیکھا تھا۔ سمجھ گئے؟ اچھی طرح سمجھ گیا، میں نے جواب دیا۔ اس کے بعد وہ فوراً چلے گئے۔ میں نے سیڑھیوں پر ان کے قدموں کی آواز بھی نہیں سنی۔ وہ ہر اعتبار سے پروفیشنل تھے اور انہوں نے مجھے یہ احساس دلا دیا کہ میں محض ایک شوقین فنکار ہوں۔ میرا خیال درست نکلا، فلیٹ بالکل وہی تھا جیسا میں نے کہا تھا۔ اگر ان لوگوں نے اس کا گلا کاٹا ہوتا جنہوں نے میری پٹائی کی تھی تو وہ مجھے بھی نہ چھوڑتے۔ پولیس پہلے ہی اسے ذہنی مریض قرار دے چکی تھی۔ اس کا کوئی رشتہ دار یا لاش وصول کرنے والا نہیں تھا۔ اس کی لاش کو چند روز مردہ خانے میں رکھا جاتا، پھر لاوارث سمجھ کر دفنا دیا جاتا۔ وہ جن لوگوں کے لیے کام کر رہا تھا اب انہیں اس سے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ میں کوئی پولیس والا یا پرائیویٹ سراغ رساں نہیں ہوں، اور نہ ہی میرے پاس کوئی لائسنس یا شناختی کارڈ ہے جسے دکھا کر میں کہیں سے معلومات حاصل کر سکوں، بلکہ میں ایک بے ڈھنگا شخص ہوں جسے ایک لالچی انسان نے چند ایسے ناگوار طریقے سیکھنے پر مجبور کر دیا جن کے ذریعے میں لوگوں سے جو چاہوں نکلوا سکتا ہوں۔ کلارا سٹیورٹ نے مجھے فلیٹ کو تلاش کرنے کی ذمہ داری سونپی تھی، جو میں نے پوری کر دی۔ مس سٹیورٹ کے ذہن میں کچھ اور تھا، اور پولیس کو گمنام کال کرنے کے بعد میں لنگڑاتا ہوا پوئیڈراس اسٹریٹ تک گیا اور اس کے دفتر کی نچلی منزل پر واقع سٹینڈ اینڈ سنیک سے فون کر کے اسے اپنے ساتھ کھانے کی دعوت دی۔ بیچارہ، پوری کہانی سننے کے بعد وہ ناک سڑکتے ہوئے بولی، وہ اس دنیا سے تنہا ہی چلا گیا، اس کی لاش وصول کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ کتنی دردناک موت ہے۔ میں نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی تو وہ بولی، مسٹر گراہم، معلوم کرو کہ اسے کس نے قتل کیا ہے۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میرا مطلب ہے کہ اب یہ پولیس کیس ہے اور مجھے یقین ہے۔ لیکن تم نے تو کہا تھا کہ شاید وہ کچھ نہ کریں اور وہ اسے بھی داخلے دفتر کر دیں گے۔
کیا اس کا یہ مطلب لیا جائے کہ جس کسی نے بھی اسے قتل کیا ہے اسے کبھی سزا نہیں ہوگی؟ اس نے غیر ارادی یا اتفاقیہ طور پر میری رسی کھینچ لی تھی اور میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ فلیٹ کے قاتل کو انصاف کے کٹہرے میں لانا چاہیے۔ کیا تمہیں اس کام کے لیے مزید رقم کی ضرورت ہوگی؟ نہیں، میں نے جواب دیا، تم نے پہلے جو معاوضہ دیا تھا اس میں سے میں نے کچھ خرچ نہیں کیا۔ میں شام کو سراغ رساں نکولس سے بات کروں گا۔ اگر میں نے محسوس کیا کہ وہ اس کیس میں کوئی بڑی تحقیقات کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تو پھر میں غیر سرکاری طور پر اس معاملے کو دیکھوں گا۔ نکولس میرا چہرہ دیکھ کر خوش نہیں ہوا، بلکہ میں نے جو کچھ کہا اس نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی۔ میرا خیال ہے کہ تم نے ہی وہاں سے گمنام فون کر کے قتل کی اطلاع دی تھی، اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا۔ میں اس کی تصدیق کر سکتا ہوں اور نہ تردید، میں نے بولنا شروع کیا۔ میرے پاس صرف 15 منٹ ہیں، جو کہنا ہے جلدی کہہ ڈالو۔ میں جاننا چاہ رہا تھا کہ بیکسٹر کے کیس میں کیا پیش رفت ہوئی۔ وہ اٹھ کر دفتر سے باہر چلا گیا۔ اس کی واپسی کافی دیر میں ایک فائل کے ساتھ ہوئی جسے وہ زیر لب پڑھ رہا تھا۔ پھر اس نے وہ فائل میز پر رکھ دی اور آگے کی طرف جھکتے ہوئے بولا، تم مس اسٹیورٹ کو بتا دینا کہ یہ کیس بند کر دیا گیا ہے کیونکہ اس نے خودکشی کی ہے اور ہم مزید تحقیقات کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ تمہارے آنے کا بہت بہت شکریہ۔ 1 منٹ، میں نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، تم اسے کس طرح خودکشی کہہ سکتے ہو؟ کیا لاش کا پوسٹ مارٹم ہو گیا؟ کیا انہوں نے کچھ زیادہ تیزی نہیں دکھائی؟ آخر اسے کیوں ترجیح دی گئی؟ شاید ان کے پاس کوئی دوسرا کام نہ ہو، بہرحال اب تم جا سکتے ہو۔ میں موت کی وجہ جاننا چاہتا ہوں، میں نے مطالبہ کیا۔ اس نے خودکشی کی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں بتا سکتا، اب تم جاؤ پلیز۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ کوئی شخص تار سے اپنا گلا کاٹنے کے بعد ذہنی طور پر حاضر ہو سکتا ہے کہ وہ مرنے سے پہلے اس تار سے چھٹکارا حاصل کر لے؟ گویا تم وہاں موجود تھے، اس نے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں وہاں گیا تھا۔ یہ بات تمہیں ان دونوں آدمیوں نے اسی وقت بتا دی ہوگی۔ کون سے 2 آدمی؟ اس نے پوچھا۔ وہی جنہوں نے اس کے اپارٹمنٹ میں میری پٹائی کی تھی، سرکاری جاسوس۔ اس نے اٹھ کر کمرے کا دروازہ بند کیا اور اپنی کرسی پر بیٹھنے کے بجائے مجھے گھورنے لگا۔ میری بات سنو، میں صرف ایک بار کہوں گا، یہاں سے چلے جاؤ۔ میں پہلی بار ان 2 آدمیوں کے بارے میں سن رہا ہوں جن کا تم نے ذکر کیا ہے، لیکن میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ مسئلے کو ختم کر دیں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص دوبارہ نظر نہ آئے۔ تم ان لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ بیکسٹر فلیٹ کو بھول جاؤ اور اپنے کام پر واپس چلے جاؤ۔ میں نے اسے دوبارہ کہنے کا موقع نہیں دیا۔ میرے کچھ کہنے کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا کیونکہ معاملہ اس کے اختیار سے باہر تھا۔ کسی بااثر شخصیت نے اسے مجبور کر دیا تھا کہ وہ فلیٹ کا کیس داخل دفتر کر دے۔ کلارا نے یہ سن کر صرف اتنا کہا کہ یہ جائز نہیں ہے، اور یہ سن کر میرا غصہ عروج پر پہنچ گیا۔ بہرحال ایک اچھی بات ہے، جب میں کسی معاملے میں ذاتی طور پر ملوث ہو جاؤں تو زیادہ اچھا کام کرتا ہوں۔ اس کے لیے وہ 4 نام نقطۂ آغاز بن سکتے تھے جو فلیٹ کی نوٹ بک میں لکھے ہوئے تھے۔ ایسے لوگ جو پاتال میں چھپے ہوئے ہوں، میں ان کا کھوج لگانے میں وقت ضائع نہیں کرتا، بلکہ سیدھا چرچ جاتا ہوں۔ کوئنٹن وارڈیل وہاں ماہر النصاب تھا۔ اس چرچ کے ارکان حسب و نسب کو بہت اہمیت دیتے تھے، اور انہوں نے ساری دنیا میں اپنے پیروکاروں کا شجرہ نسب اکٹھا کر رکھا تھا۔ اس نظام کا سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ آپ ان لوگوں کے بارے میں سب کچھ معلوم کر سکتے تھے جو ابھی حیات ہیں۔ کوئنٹن کی عمر 85 برس کے قریب تھی اور وہ اپنا زیادہ وقت کتابوں اور کمپیوٹر میں گزارتا۔ اسے عمر کے اس حصے میں میری بہادری کی کہانیاں سننے سے دلچسپی ہو گئی تھی۔ اس کے بدلے وہ مجھے مطلوبہ معلومات فراہم کرتا۔ کیا آج بھی تم میرے لیے کوئی کہانی لائے ہو؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ کیا میں نے تمہیں اغوا شدہ گھنگریالے بالوں والے کتے اور اس کی وارثہ کی کہانی سنائی تھی؟ نہیں، میں نے اسے وہ کہانی سنائی جس میں میرے ہاتھ کی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھیں۔ وہ ایک 5 سالہ بچے کی طرح ہر لفظ غور سے سن رہا تھا۔ جب کہانی ختم ہوئی تو اس نے خوشی سے تالی بجاتے ہوئے کہا کہ وہ میری کیا مدد کر سکتا ہے۔ میں نے اسے ان 4 ناموں کی فہرست تھما دی: کلائڈ گل، ٹیڈ فورڈ، رابن میکلین اور جیکسن راجرز۔ اس نے کام شروع کر دیا اور 15 منٹ سے بھی کم وقت میں مطلوبہ معلومات فراہم کر دیں۔ ان میں سے ایک باقی تینوں سے مختلف ہے، میں نے کاغذ پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ 3 کاروباری لوگ ہیں اور ایک فوجی۔ کلائڈ گل ایک کیمیکل کمپنی کا مالک تھا جو تیسری دنیا کے ملکوں کو اپنا سامان فراہم کرتی تھی۔ ٹیڈ فورڈ انویسٹمنٹ بینکر تھا
جس نے سابقہ سوویت ریاستوں میں بھاری سرمایہ کاری کر رکھی تھی۔ رابن میکلین ایڈورٹائزنگ میڈیا کنسلٹنٹ تھا، جس کے امریکہ میں عربی زبان کے ریڈیو نیٹ ورک سے تعلقات تھے۔ فلیٹ کی طرح وہ تینوں کنوارے تھے، اور ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا جس سے معلوم ہوتا کہ وہ ایک دوسرے کو جانتے تھے، اور نہ ہی وہ اس پوزیشن میں تھے کہ وہ کسی غیر ملکی ایجنٹ کو کوئی معلومات فراہم کرتے۔ ان کے سابقہ ریکارڈ میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جس سے ظاہر ہوتا کہ ان میں کوئی صلاحیت تھی جس کے بل بوتے پر وہ فلیٹ کے گھر میں کوئی پرتشدد کارروائی کرتے۔ جیکسن راجرز ان سب میں مختلف تھا۔ وہ فوج میں کیپٹن کے عہدے سے ریٹائر ہوا۔ اس کے ریکارڈ میں ہفتوں بلکہ مہینوں کے کئی وقفے تھے۔ اس دوران میں اس کے کام کی تفصیلات موجود نہیں تھیں۔ راجرز کی ہسٹری سے اندازہ ہوتا تھا کہ شاید اس کے پاس کچھ معلومات تھیں۔ فلیٹ نے کسی طرح اسے سمجھوتا کر کے وہ معلومات دینے پر آمادہ کر لیا تھا۔ اس سے کوئی زلزلہ نہیں آتا۔ میں جانتا تھا کہ کس طرح ان چھوٹے ٹکڑوں سے ایک بڑی تصویر بنائی جا سکتی ہے۔ ایک امریکی خفیہ جاسوس کے لیے کسی غیر محتاط فوجی کو تیار کرنا آسان تھا۔ اس حقیقت کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ وہ امریکی فوجی تھا، اس پر شک کیا جا سکتا تھا کہ اسی نے فلیٹ کی گردن کے گرد پیانو کا تار لپیٹا ہوگا۔ میں اپنی خستہ حال فورڈ میں میٹری تک گیا اور راجرز کے گھر کے قریب ایک کونے پر گاڑی کھڑی کر دی۔ وہ ایک سادہ سی جگہ پر رہتا تھا۔ شاید فوج سے ملنے والی پینشن میں وہ یہی افورڈ کر سکتا تھا۔ مجھے ایک بات پریشان کر رہی تھی۔ فرض کیا کہ میں اسے فلیٹ کے قتل کا اعتراف کرنے پر مجبور کر دیتا ہوں، پھر کیا ہوگا؟ کیا مجھے فون کر کے نکولس کو بتا دینا چاہیے کہ میں نے قاتل کو پکڑ لیا ہے؟ اگر فلیٹ دوسرے لوگوں کو خفیہ راز دے رہا تھا تو اس طرح راجرز نے ایک قومی خدمت انجام دی ہے۔ میں اس کے عقبی پورچ تک پہنچا اور سلائیڈنگ ڈور کی چوکھٹ میں ایک سوراخ ڈال دی اور میں اندر داخل ہو گیا۔ مجھے یہ دیکھ کر اطمینان ہوا کہ وہاں کوئی الارم نہیں تھا۔ میں نے تھوڑا سا انتظار کیا تاکہ یقین ہو جائے کہ وہ گھر میں نہیں ہے۔ مجھے وہاں کا جائزہ لینے کے لیے کچھ وقت درکار تھا۔ مجھے اس کا پستول اسی جگہ نظر آیا جہاں توقع تھی۔ ہم نے فلموں میں یہی دیکھا ہے کہ ہتھیار رکھنے کی بہترین جگہ بستر کے قریب ہوتی ہے۔ زیادہ تر لوگ اپنی گن بستر کے ساتھ والی دراز یا الماری میں رکھتے ہیں۔ وہ بہت چالاک تھا۔ اس نے اپنا ہولسٹر بیڈ کی پٹی کے ساتھ باندھ رکھا تھا۔ میں نے کچن سے 2 خالی پلاسٹک کی تھیلیاں اٹھائیں اور پستول ان میں ڈال کر باتھ روم کے ٹوائلٹ ٹینک میں رکھ دیا۔ میں بعد میں اسے گمنام فون کر کے بتا سکتا تھا کہ وہ پستول کہاں رکھا ہوا ہے۔ باقی گھر میں کوئی خاص چیز نظر نہیں آئی۔ اس سے اس کی فوجی ذہنیت کا اندازہ ہوتا تھا، صاف ستھری ترتیب اور نظم و ضبط والی۔ اس کے پاس پرتعیش اشیاء اور فضول خرچی کی گنجائش نہیں تھی۔ اسے زیادہ ساز و سامان کی بھی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ متحرک رہتا تھا۔ میں حیران تھا کہ فلیٹ اس سے کس قسم کے راز معلوم کر رہا تھا۔ وہ 52 سالہ غیر شادی شدہ تھا اور اس کے سرہانے کوئی خفیہ ڈائری نہیں رکھی ہوئی تھی۔ میری محویت اس کی کار کی آواز سن کر ٹوٹ گئی۔ میں نے گیراج کا دروازہ کھلنے کی آواز سنی اور کچن کاؤنٹر کے پیچھے چلا گیا جس کے سامنے گیراج کی طرف کھلنے والا دروازہ تھا۔ وہ اندر داخل ہوا۔ اس کا قد 6 فٹ سے زیادہ اور بال سلیقے سے جمے ہوئے تھے۔ میں نے عقب سے اس کا بازو پکڑا اور کہا، مجھے سختی کرنے پر مجبور نہ کرنا۔ ٹھیک ہے، اس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ میں نے اس سے کہا، میں آہستہ آہستہ اپنی گرفت کم کر کے تمہیں صوفے تک لے جاؤں گا، تم اس پر بیٹھ کر مجھ سے بات کرو گے۔ اس دوران میں پورے وقت تمہارے عقب میں کھڑا رہوں گا تاکہ میں کسی بھی وقت تمہارے سر پر ضرب لگا سکوں۔ اسے کاؤچ پر بٹھانے کے بعد میں نے کہا، میں تمہیں ایک کہانی سنا رہا ہوں، تمہیں صرف گردن ہلانی ہے اور پھر کچھ سوالوں کے جواب دینا ہے۔ بیکسٹر فلیٹ نامی ایک شخص کسی سرکاری ایجنسی کے لیے خفیہ جاسوس کے طور پر کام کرتا تھا، پھر وہ منحرف ہو گیا اور اس نے کسی دوسری حکومت کو سرکاری راز بیچنا شروع کر دیے۔ ایک دن وہ تمہارے پاس آیا، اس نے قومی مفاد کے نام پر تم سے مدد مانگی یا کوئی ایسی دھمکی دی کہ تمہیں اس کی بات ماننا پڑی۔ اس نے تم سے حساس نوعیت کی معلومات دینے کے لیے کہا۔ تم نے ایسا کیا اور بعد میں بھی ہر بار اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر ایسا کرتے رہے۔ بالآخر جب تم سے برداشت نہ ہو سکا تو ایک دن تم اس کے گھر گئے اور اس کی گردن کے گرد ایک باریک پیانو کا تار لپیٹ کر اسے مار ڈالا۔ اس نے بہت تیزی دکھائی یا مجھ سے بے احتیاطی ہوئی، وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے اپنی کلائی سے میری گردن پر وار کیا۔ میرے نرخرے میں اینٹھن ہونے لگی
اور عارضی طور پر مجھے سانس لینے میں رکاوٹ محسوس ہوئی۔ میں نے حفاظتی تدبیر کے طور پر سر جھکا لیا تاکہ میرے جسم کا نظام معمول پر آ جائے، لیکن اس سے پہلے ہی میرے سر پر زوردار ضرب پڑی اور میں چکرا کر نیچے گر گیا۔ جب راجرز نے مجھے اٹھا کر صوفے پر بٹھایا، اس وقت تک میرے حواس بحال ہو چکے تھے اور مجھے اپنا نام، پتہ وغیرہ یاد آ گیا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ میں ایک آٹومیٹک پستول دیکھا۔ یہ وہ پستول نہیں تھا جو میں نے ٹوائلٹ کے ٹینک میں چھپایا تھا۔ تم واقعی بہت بے وقوف ہو مسٹر، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میرا نام گراہم ہے، میں نے بامشکل کہا۔ میرے سر میں ابھی تک ٹیس اٹھ رہی تھی۔ تم نے کس چیز سے میرے سر پر ضرب لگائی تھی؟ میرے لیے کمرے پر نظریں جمائے رکھنا مشکل تھا۔ مجھ پر غشی طاری ہو رہی تھی اور شاید مجھے ٹھیک ہونے میں کئی مہینے لگ جاتے، اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اگر رات تک زندہ رہا تو یہ میری خوش نصیبی ہوگی۔ اس نے ٹوٹے ہوئے گلدان کے ٹکڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک ٹکڑے پر خون لگا ہوا تھا۔ میں نے اپنی کھوپڑی کی پشت پر ہاتھ رکھا تو میری انگلیوں پر بھی خون لگ گیا۔ یہ اچھی بات نہیں تھی۔ مان لیا کہ تمہاری کہانی درست ہے، لیکن اس میں کہاں فٹ ہوتا ہوں؟ اگر میں نے اسے قتل کیا ہوتا تو تمہیں مارنے میں مجھے کیا مشکل تھی؟ تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں غلطی پر ہوں؟ بالکل، گو کہ یہ ایک اچھی کہانی تھی، لیکن تمہیں ذرا پیچھے جانا ہوگا۔ فلیٹ نہیں بلکہ میں منحرف ہو گیا تھا۔ وہ بہت ہی باعزت شخص تھا اور CIA میں کلرک کے طور پر کام کر رہا تھا۔ اس کے پاس انتہائی خوفناک راز تھے جن سے باکس بھرا ہوا تھا۔ اس کے لیے اسے ایک اور الماری کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور اسے یہ معلومات سیٹلائٹ ٹریکنگ سسٹم پر ڈالنے کے لیے کہا جو میرے کنٹرول میں تھا۔ میں اس کے بارے میں جانتا ہوں پھر کیا ہوا۔ پھر وہ غائب ہو گیا اور نیو اورلینز میں اپنی کور سٹوری کے ساتھ ظاہر ہوا کہ اسے فارغ کر دیا گیا ہے۔ وہ تمہیں تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ اس سے پہلے کہ تم اس تک پہنچو وہ تمہیں کسی کارروائی سے باز رکھ سکے۔ یہ ایک بہت زبردست کہانی ہے جس میں دونوں ایک دوسرے کا پیچھا کر رہے تھے۔ سوال یہ ہے کہ کیوں؟ پیسوں کے لیے۔ میں دنیا بھر میں سچائی، انصاف اور امریکہ کی سر بلندی کے لیے لڑتا رہا۔ اس کے بدلے مجھے کیا ملا؟ صرف پینشن، جس سے چند دن کا گزارا بھی بامشکل ہوتا ہے۔ کوئی بھی ادارہ ایک 50 سالہ شخص کو ملازمت دینے پر تیار نہیں جسے صرف لوگوں کو مارنا اور تباہی پھیلانا آتا ہے۔ اس لیے میں نے موقع سے فائدہ اٹھایا۔ یہ میری بقا کا مسئلہ تھا۔ مجھے کبھی بھی یہ کام اچھا نہیں لگا۔ میں کئی راتیں جاگ کر گزارتا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اسے چھوڑ دیتا۔ ایک بار آپ اس میں پھنس جائیں تو باہر نکلنے کا راستہ نہیں ملتا۔ تم نے اپنے مفاد کا تحفظ کرنے کے لیے فلیٹ کو قتل کر دیا۔ وہ اس کھیل میں آنا چاہ رہا تھا، لیکن وہ ایک بہت ہی اہم اصول بھول گیا کہ تم ہار گئے تو سب کچھ ہار جاتے ہو۔ اس نے آٹومیٹک پستول میری طرف کیا اور میرا بلڈ پریشر کئی گنا بڑھ گیا۔ تم بھی ہار گئے ہو گراہم۔ ہاں میں سمجھ رہا ہوں۔ اگر تم نے مجھ سے تعاون کیا تو میں تمہیں باتھ روم تک لے جاؤں گا۔ وہ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ مجھ سے یہ توقع نہ رکھنا کہ میں تمہیں اس جگہ گولی ماروں گا، کیونکہ مجھے خون کے دھبے چھپانے کے لیے قالین اور فرنیچر بدلنا ہوگا۔ اس کے لیے باتھ روم کا ٹب مناسب رہے گا۔ میں آہستہ سے کھڑا ہوا اور گھٹنوں کے بل جھک گیا۔ کمرہ گھوم رہا تھا اور مجھے چکر آ رہے تھے۔ میرے لیے اپنا توازن برقرار رکھنا مشکل تھا۔ میں نے ایک ہاتھ اوپر اٹھاتے ہوئے کہا، تم نے میرے سر پر ضرب لگائی ہے جس سے دماغی چوٹ لگی ہے۔ مجھے اپنے پیروں پر کھڑے ہونے میں وقت لگے گا۔ میں نے آہستہ سے اپنا ہاتھ صوفے پر رکھا اور لڑکھڑاتا ہوا باتھ روم کی طرف چل دیا۔ جب میں دروازے پر پہنچا تو میں نے اپنا ایک ہاتھ ماتھے پر رکھا اور یوں ظاہر کیا جیسے میں پیچھے کی جانب گرنے والا ہوں۔ میں نے راجرز کو پیچھے ہٹتے ہوئے دیکھا تو فوراً چھلانگ مار کر باتھ روم میں چلا گیا اور اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ وہاں سنک کے برابر میں ایک کرسی رکھی ہوئی تھی۔ میں نے اسے اٹھا کر سنک اور دروازے کے درمیان میں پھنسا دیا۔ جب بھی راجرز دروازے پر ٹکر مارتا وہ ہلنے لگتی۔ تم اندر ہی بند رہو گے گراہم، وہ چلایا۔ باتھ روم سے نکلنے کے لیے کوئی کھڑکی نہیں ہے۔ میں پورے ہفتے تمہارا انتظار کر سکتا ہوں۔ میں نے ٹوائلٹ کا ڈھکنا اٹھایا۔ میں نے راجرز کے بستر کے نیچے سے جو پستول اٹھایا وہ وہیں موجود تھا۔ میں نے اسے پلاسٹک بیگ سے باہر نکالا اور اس کی سیفٹی چیک کرنے لگا۔ میں نے کبھی پستول نہیں چلایا تھا۔ کسی کو مارنا مذاق نہیں۔ میرے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے تھے اور سر چکرا رہا تھا۔ میں اسٹیل کے باتھ ٹب میں بیٹھ گیا۔ پستول میرے دائیں ہاتھ میں تھا۔ راجرز کی آواز سے لگ رہا تھا کہ وہ دروازے کے بالکل سامنے کھڑا ہے اور اسے یہ معلوم نہیں کہ میں بھی مسلح ہوں۔
میں نے ایک گہری سانس لی اور گولی چلانے کے لیے تیار ہو گیا، تاہم میرا ہاتھ بری طرح کانپ رہا تھا اور مجھے بالکل یقین نہیں تھا کہ میں گولی چلا سکوں گا۔ پھر میں نے ایک زوردار آواز سنی، 2 فائر ہوئے اور کسی کے چلانے کی آواز آئی۔ گرہم کہاں ہے؟ کسی نے روجرز سے پوچھا۔ باتھ روم، وہ گھٹی ہوئی آواز میں بولا۔ میں نے ریوالور فرش پر پھینکا اور آہستہ سے دروازہ کھول دیا۔ ایک مداخلت کار نے مجھے دیکھ کر پستول تان لیا۔ رک جاؤ، میں نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، میں ہی گرہم ہوں۔ میکنیلی، FBI، تم ٹھیک تو ہو؟ یہ آواز ان 2 آدمیوں میں سے کسی ایک کی تھی جو میں پہلے بھی ڈولیر میں سن چکا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے پوچھا۔ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ میکنیلی اور اس کا ساتھی کئی ہفتوں سے فلیٹ کو تلاش کر رہے تھے۔ وہ جب بھی اس کے نزدیک آتے وہ بھاگ جاتا۔ اس طرح اس کی یہ بات تو صحیح نکلی کہ اس کا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ اس کا تعاقب کرنے والوں میں روجرز کے علاوہ وہ لوگ بھی شامل تھے جو اس کی مدد کرنا چاہ رہے تھے۔ FBI کو یہ تو معلوم ہو گیا تھا کہ پہلے کیا ہوتا رہا ہے، لیکن انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ فلیٹ سے کون کام لے رہا ہے۔ بالآخر انہوں نے اسے تلاش کر لیا، لیکن اس وقت تک وہ مر چکا تھا اور جائے وقوع پر ایک کرنا بجانے والا بھی موجود تھا جو کسی طرح بھی ان کے منظر نامے میں فٹ نہیں ہو رہا تھا۔ چنانچہ انہوں نے مجھے آزاد چھوڑ دیا۔ دوسرے لفظوں میں انہوں نے روجرز تک پہنچنے کے لیے مجھے چارے کے طور پر استعمال کیا تھا۔ جہاں تک گل، فورڈ اور میکلین کا تعلق ہے تو فلیٹ نے کلارا کے گھر سے غائب ہونے کے بعد ان کی خدمات حاصل کی تھیں تاکہ بوقت ضرورت ان کے گھروں میں چھپ سکے۔ FBI کے لوگوں کو بھی اس کی نوٹ بک میں یہ نام ملے، لیکن انہوں نے روجرز کے علاوہ تینوں کو کلیئر کر دیا۔ انہوں نے میرے پہنچنے سے چند گھنٹے پہلے ہی اس کے گھر کی وائرنگ کاٹ دی تھی، لیکن میں ایک سلاخ کے ذریعے دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے تمہیں پوری بات بتا دی، میکنیلی نے کہا۔ امید ہے کہ تم اسے خفیہ رکھو گے۔ میرے لیے اپنے آپ کو گمنام رکھنا زیادہ اہم تھا۔ میرے چند قریبی دوستوں، کچھ موکلوں اور ایک ناراض پولیس سراغ رساں کے علاوہ سبھی مجھے سیدھا سادہ موسیقار سمجھتے تھے جو بار میں کرنا پر دھنے بجاتا تھا، اور مجھے اپنا یہی طرز زندگی پسند تھا۔ روجرز کو ہر صورت میں لمبی سزا ہونی تھی، چاہے میں اس پر قتل کرنے کی کوشش کا الزام عائد کرتا یا نہ۔ اس پر جاسوسی، استحصال، بالجبر اور قتل جیسے سنگین الزامات تھے، اس لیے میں نے اس پر الزام عائد کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ ہسپتال میں ڈاکٹر نے مجھے ہدایت کی کہ میں کم از کم 6 ہفتوں تک لڑائی جھگڑے سے دور رہوں۔ کلارا کو اس بات کا شدید پچھتاوا تھا کہ اس نے میری زندگی کو خطرے میں ڈال دیا۔ اس کی تلافی کے لیے وہ میری آن کال نرس بن گئی۔ بہرحال میں نے اسے سارا قصہ سنا دیا اور اس سے وعدہ لیا کہ وہ قومی مفاد میں اسے کسی پر ظاہر نہیں کرے گی۔ وہ میری شکر گزار تھی اور ہر رات میرے لیے مقامی ریستوران سے کھانا لاتی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں بہت کچھ پڑھ لیا ہے۔ وہ واقعی ایک پرکشش عورت ہے۔ جب میں کسی لڑکھڑاہٹ کے بغیر اپنے قدموں پر کھڑے ہونے کے قابل ہو جاؤں گا اور مجھے ایک کی جگہ 3 چیزیں نظر نہیں آئیں گی تو شاید میں اس کے ساتھ ڈیٹ پر جا سکوں۔ واقعی یہ ایک حیرت انگیز دنیا ہے۔ یہاں کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔